بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قیمتی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ دینی پیغامات شیئر کرنا ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ اگر آپ اس نیکی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو علم کا یہ سفر جاری ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی موضوع کی طرف۔ ناظرین، میں آج آپ کو اللہ کے ولیوں کا ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ضحاک مراہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جمعہ کی شب کوفے کی جامع مسجد جانے کے ارادے سے نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ مسجد کے صحن میں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، سجدے میں پڑا بے تحاشا رو رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا تاکہ اس کی بات سن سکوں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، اے عزت والے، تیرے اوپر ہی مجھ کو بھروسہ ہے۔ بامراد ہوا وہ جس کو تو مل جائے۔ خوشحال ہے وہ جو ساری رات خوف اور ڈر میں گزار دے اور تجھ سے ہی اپنی مصیبتوں اور مرادوں کا اظہار کرے، اور اس کو اس سے بڑھ کر کوئی غرض اور خواہش نہ ہو کہ اس کو اپنے مولا سے عشق رہے۔ جب وہ اندھیری رات میں تنہا عاجزی کرنے والا ہو تو تیری طرف سے اس کی پکار کا جواب ہو لبیک۔ اس کے بے اختیار زارو قطار رونے سے مجھ کو اس پر بڑا ترس آیا اور مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید اس کو کوئی خاص نور نظر آ گیا ہے۔ وہ بے خودی کے عالم میں کسی شاعر کے شعر پڑھنے لگا جس کا مطلب تھا، اے میرے بندے، میں موجود ہوں، تو میری حفاظت میں ہے، تو جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اسے سن رہے ہیں، تیری آواز کے میرے فرشتے مشتاق ہیں اور تیرے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے ہیں۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے اور تم پر رحم کرے۔ تم ہو کون؟ وہ کہنے لگے، میں راشد بن سلیمان ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ میں ان کے حالات سنتا رہتا تھا اور مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ آج اللہ نے کیسے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ میں نے ان سے ان کی خدمت میں رہنے کی درخواست کی تو فرمایا، بہت دشوار ہے۔ بھلا جو شخص اللہ سے مناجات کی لذت پاتا ہو وہ مخلوق سے کب انس رکھ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر راشد میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اللہ جانے وہ آسمان پر چڑھ گئے یا زمین میں اتر گئے۔ مجھے ان کی جدائی سے بڑا رنج ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مرنے سے پہلے ان سے پھر ایک بار میری ملاقات نصیب ہو جائے۔ اتفاق سے میں ایک مرتبہ حج کو گیا تو کعبہ شریف کے دیوار کے سائے تلے ان کو بیٹھے دیکھا۔ ایک مجمع ان کے پاس تھا، سورہ انعام ان کو سنا رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو تبسم فرمایا کہ یہ علماء کی مہربانی ہے اور وہ اولیاء کی تواضع تھی۔ پھر اٹھے، مجھ سے مصافحہ کیا، گلے لگایا اور پھر کہنے لگے کہ تم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مرنے سے پہلے مجھے پھر ان سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے۔ میں حیران رہ گیا اور کہا، جی ہاں، دعا کی تھی۔ فرمانے لگے، الحمدللہ علی ذالک۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس رات کو جو کچھ آپ نے دیکھا اور سنا مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے زور سے ایک ایسی چیخ ماری جس سے میں سمجھا کہ ان کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جو مجمع ان کے پاس تھا اور تلاوت کر رہا تھا نا، وہ بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو فرمایا، میرے بھائی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے چاہنے والوں کے دلوں میں کس قدر خوف اور ہیبت اس کے بھید اور راز کھولنے میں ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا، اچھا وہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس تلاوت کر رہے تھے؟ فرمایا، یہ جنات کی جماعت تھی، پرانے تعلقات کی وجہ سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ہر سال میرے ساتھ حج کرتے ہیں اور مجھ کو قرآن شریف سناتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے رخصت کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ملا دے، جہاں نہ کوئی جدائی ہوگی نہ کوئی فکر اور غم۔ یہ کہہ کر پھر مجھ سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مجھے نہ ملے۔ اللہ اللہ،
کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا۔ ناظرین، ایسے واقعات جو اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے رونما ہوتے ہیں، ان کو سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر پیدا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا۔ اے میرے رب، ہمیں دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا، آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا، دنیا و آخرت کی بھلائی ہمیں عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔